کبھی سوچا ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کے بیٹے کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا؟ کیا یہ کسی کافر کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، یہ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی کے جانثار ساتھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں چونکہ معاویہ بن ابو سفیان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور تاریخ کی بہت ساری کتب میں اور صحیح اور مستند روایات کے مطابق بھی محمد بن ابی بکر صدیق کی شہادت اور ان کے بےامانہ قتل کے تانے بانے معاویہ بن ابی سفیان تک جا پہنچتے ہیں۔ عبداللہ بن بدیل جنگ جمل کے دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور عرض کیا کہ ام المؤمنین، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے پاس اس دن حاضر ہوا تھا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں؟ میں نے تو آپ نے فرمایا، علی کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم وہ بدلے نہیں۔ پس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ پھر یہی بات عبداللہ بن حدیل نے 3 دفعہ کہی، پس وہ خاموش رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس سے نکاح کر لیا اور ان کے بیٹے محمد کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہ وہی محمد بن ابی بکر صدیق تھے جنہوں نے بچپن میں اسلام کے سائے میں آنکھ کھولی اور جوانی حضرت علی کے علم و عدل کے قدموں میں گزاری۔ جب حضرت علی نے انہیں مصر کا گورنر بنایا تو امیر معاویہ کی افواج نے عمرو بن عاص کی قیادت میں مصر پر چڑھائی کر دی۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں اس کے بارے میں درج ہے کہ محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے والی شورشوں میں بھی شامل تھے، اور یہ باغیوں اور بلیوں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا تو ان میں 2 افراد نے جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور ان کے ساتھ تیسرے محمد بن ابی بکر صدیق ہی تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں صاحبزادے، اگر تمہارے والد محترم یہاں ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے جیسا کہ تم کر رہے ہو، اور میں سنت رسول کو تبدیل کرنے والا نہیں بلکہ سنت پر قائم رہنے والا شخص ہوں۔ یہ سن کر میں سنت کو تبدیل کرنے والا نہیں بلکہ سنت پر قائم رہنے والا شخص ہوں۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر سخت نادام ہوئے اور وہاں سے لوٹ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے مطابق سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے افراد میں محمد بن ابی بکر صدیق شامل نہ تھے، بلکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت سے قبل ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان نے ان سے کہا، رکو اے میرے بھتیجے، اگر تمہارے ابا دیکھتے تو تمہارے عمل کو ناپسند فرماتے، جس پر وہ باز آ گئے اور انہیں چھوڑ کر نکل گئے۔ مستند تاریخی روایات ثابت ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی طور پر بلیوں میں شامل تھے، تاہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ہی شہید کیا اور نہ ہی قتل میں شریک رہے، لہٰذا
محمد بن ابی بکر سے قصاص لینے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے افراد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کوئی بھی صحابی شامل نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ اس فتنہ سے دور رہے اور اس عمل کو غلط قرار دیتے رہے۔ لہٰذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت حضرت عثمان غنی میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات نرا الزام ہے۔ مستند تاریخ روایت سے اس الزام کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کے سابق فرزند تھے اور حضرت علی مرتضیٰ کے زیر کفالت جوان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ دو سیاسی کیمپوں میں بٹ گئی۔ معرکہ جمل، صفین اور دیگر جھگڑوں نے اسلامی خلافت کو کمزور کر دیا۔ مصر پر بھی دونوں فریق اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنایا، جبکہ امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر بھیجا تاکہ مصر پر قبضہ کیا جا سکے۔ عمرو بن عاص نے ایک لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ کیا۔ محمد بن ابی بکر کے پاس فوجی وسائل کم تھے۔ انہوں نے مزاحمت تو کی مگر ناکام رہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور معاویہ بن حدیج نامی شخص جو امیر معاویہ کا حامی تھا، اس نے انہیں قتل کر دیا۔ مگر بس قتل ہی نہیں کیا